السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ شملہ ڈیلیگیشن کیا تھا اور اس کو اردو میں شملہ وفد کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا کہ اگر کبھی آپ سے پوچھا جائے ایگزام میں یا کہیں بھی کہ شملہ ڈیلیگیشن میں اور شملہ ڈیپوٹیشن میں کیا فرق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ہی جو یہ میٹنگ ہے لارڈ منٹو کے ساتھ اسی کے دو نام ہیں. اس کو اردو میں شملہ وفد کہا جاتا ہے اور انگلش میں کہیں اس کو شملہ ڈیلیگیشن لکھا جاتا ہے اور کہیں اس کو شملہ ڈیپوٹیشن لکھا اور پڑھا جاتا ہے. تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اس لیے آپ کو یہ دونوں ٹائٹل میں نے لکھ دیے تاکہ کہیں آپ کو کنفیوژن نہ ہو. ہندوستان کے جو مسلمان تھے، ٹھیک ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سر سید احمد خان کے زمانے سے جو لوگ تھے وہ اپنی جو ان کی اہمیت تھی اس کو منوانے کے چکر میں تھے. تو شملہ وفد کی اگر ہم بات کریں تو ہندوستان کے جو مسلمان رہنما تھے 35 بڑے لیڈر، ایسے لوگ یعنی کہ جو کہ ایسے ممبر جن کا بڑا ایک رول تھا، ایک کردار تھا سوسائٹی کے اندر، ان لوگوں نے ملاقات کی تھی لارڈ منٹو سے اور ان کے سامنے اپنی جو ڈیمانڈز تھیں، جو اپنے مطالبات تھے وہ پیش کیے. یہ سر آغا خان کی سربراہی میں ان 35 مسلمان لوگوں کا وفد جو ہے وہ شملہ ایک علاقہ تھا، صحت افزا علاقہ تھا. جس طرح پاکستان کے اندر مری کا علاقہ ہے، خوبصورت یہ زیارت کا علاقہ ہے، اسی طرح ایک پہاڑی علاقہ تھا ہندوستان کے اندر جہاں انہوں نے لارڈ منٹو سے ملاقات کی اور انہوں نے جو ڈیمانڈز اپنی پیش کیں. ایکچولی یہ جو ڈیمانڈز تھیں، یہ جو مطالبات تھے، یہ مسلمانوں کی جو سیاسی جد و جہد تھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. یہ جو ڈیپوٹیشن تھا یا جو ڈیلیگیشن تھا یہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا اور اس کی جو وجوہات تھیں، یہ جو وہ حالات تھے ان کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ لوکل باڈیز سسٹم جو تھا 1883 میں یہ متعارف کروایا گیا تھا. لوکل باڈیز سسٹم یا مقامی حکومتوں کا نظام آپ اسے کہہ سکتے ہیں اردو کے اندر. 1883 میں یہ جو لوکل باڈیز یا مقامی حکومتوں کا نظام تھا یہ متعارف کرایا گیا اور جب متعارف کرایا گیا ایک بل کے ذریعے، اس بل کا نام تھا البرٹ بل. تو البرٹ بل کے ذریعے یہ سسٹم متعارف کرایا اور اس سسٹم کو متعارف کرانے والے وائس رائے لارڈ رپن تھے 1883 میں. تو جو میونسپل کمیٹیز تھیں اور ڈسٹرکٹ بورڈز تھے، یعنی میونسپل کمیٹیز اور ڈسٹرکٹ بورڈز یہ انٹروڈیوس کرایا گیا اس بل کے ذریعے. لیکن ان میں مسئلہ یہ تھا کہ جو ووٹ دینے کا حق تھا یہ مقامی سطح پر وہ ان لوگوں کو تھا جو بہت زیادہ کوالیفائڈ تھے، ایجوکیشن جن کے پاس تھی، یا پھر وہ دولت مند تھے. یعنی جتنے بھی جو لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے، محدود پیمانے پر الیکشن ہوتے تھے. تو انگریزوں کا یہ کہنا تھا کہ جو ہندوستان کے لوگ ہیں یہ یا تو اتنے مالدار ہوں کہ ان کے پاس پوری عقل ہو اور یا وہ اتنے پڑھے لکھے ہوں کہ ان کے پاس پوری عقل ہو. تو جو مسلمان تھے اس وقت وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. پہلی چیز تو یہ کہ مسلمانوں کی تعداد ہی کم تھی ہندوؤں کے مقابلے میں، اور جب تعداد کم تھی تو پھر وہ کم تعداد میں بھی جو لوگ تھے وہ ایک تو پڑھے لکھے بہت کم تھے اور دوسرا وہ جاگیردار بہت بڑے نہیں تھے، بہت بڑے ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی. تو وہ اپنی غربت کی وجہ سے اور تعلیم میں پسماندگی کی وجہ سے بہت کم لوگ تھے جو ووٹ دے سکتے تھے. اس کے بعد 1892 میں اور ایک اور ایکٹ آیا تھا، اس کا نام تھا انڈین کونسلز ایکٹ
1892। तो 1892 का इंडियन कौंसिल्स एक्ट जो था उसमें ये कहा गया कि जो मुख्तलिफ असम्बलियाँ हैं यानी कौंसिल्स हैं, कानून साज कौंसिल्स जिनको उस ज़माने में लेजिस्लेटिव कौंसिल्स कहा जाता था, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव कहेंगे, उर्दू में कानून साज कौंसिल्स थी। तो उनका जो साइज था वो बढ़ा दिया गया हिंदुस्तान के अंदर, यानी कि इस एक्ट के ज़रिए कहा गया कि अब इसमें जो तादाद है नुमाइंदों की वो बढ़ा दी जाएगी। इस एक्ट को जो था सर सैयद अहमद ख़ान ने मुस्तरद किया और कहा, इससे पहले भी सर सैयद अहमद ख़ान 1883 में जो एक्ट आया था उसको भी मुस्तरद कर चुके थे। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट है उस सिस्टम को ही वो रिजेक्ट करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आपको बता दूं कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब ये था कि हिंदू और मुसलमान मिल के इलेक्शन लड़ेंगे और इकट्ठा वोट सबका होगा, वोटर लिस्टें सेम होंगी और मुसलमान और हिंदू इलेक्शन में लड़ेंगे और जिसके वोट ज़्यादा होंगे तो हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदुओं को वोट दे सकते थे। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान को पता था कि मुसलमान सिर्फ मुसलमानों को वोट देंगे और हिंदू सिर्फ हिंदुओं को वोट देंगे, लेकिन चूंकि हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है वो जीत जाएंगे और मुसलमान कभी इलेक्शन में जीत के नहीं आएंगे। तो ये जो एक्ट था ये किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं था, मुफीद नहीं था, और इसका मतलब ये था कि जो मुसलमान हैं वो दोबारा अपनी नुमाइंदगी से महरूम रहेंगे। ये वो असबाब थे, वो हालात थे कि जिन हालात में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करते तो हम उसका बैकग्राउंड देख रहे हैं कि क्या वजूहात थी। इसके अलावा बरतानवी जो सियासत थी उसके अंदर तब्दीली, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बरतानवी सियासत में तब्दीली। अब बरतानवी सियासत में तब्दीली क्या थी कि 1905 में बरतानिया में लिबरल पार्टी जो थी वो बरसरे इक़्तिदार आई और उस वक्त लॉर्ड मिंटो को अपॉइंट किया गया हिंदुस्तान का वायसराय। आपको ये बात बताता चलूँ कि 1905 से पहले जो ये लॉर्ड मिंटो थे ये कनाडा के अंदर जो थे वो गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे। तो वहाँ पे आप देखें कि कनाडा जैसे मुल्क से जब बंदा आया तो इसका विजन कैसा होगा। एक बंदा कनाडा में हुक्मरानी करके आया है, मुल्क चला के आया है और उसको हिंदुस्तान के अंदर वायसराय बनाया गया, यानी कि वो आप गवर्नर जनरल के या सदर के मुताबिक इसका ओहदा समझ सकते हैं। तो इतना बड़ा ओहदा इसको यहाँ दिया गया हिंदुस्तान के अंदर। तो जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे वो सोच रहे थे कि अब क्या पता हमारी कोई बात मान ली जाए, इतना अच्छा बंदा आ रहा है, इतना पढ़ा लिखा बंदा आ रहा है और हिंदुस्तान के अंदर जो ज़ाहिर है कि जो हिंदुस्तान था ये बरतानिया के अंडर था, तो बरतानिया के अंदर जब हुकूमत चेंज हुई तो आप यूँ समझें कि उसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ना था। अजीज़ तुलबा, इसके अलावा एक और अहम सबब था, वो ये था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की तकसीम। लॉर्ड कर्जन यहाँ एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था और हिंदुस्तान का वायसराय था। वो 1899 से लेके 1905 तक यहाँ वायसराय था लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन के बाद फिर आया यहाँ पे लॉर्ड मिंटो। तो उसने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का सूबा था उसको 1905 में तकसीम कर दिया दो हिस्सों में, और उसका जो मकसद था कोई मकसद नहीं था, कोई सियासी, कोई मजहबी, कोई समाजी मकसद नहीं था, सिर्फ उसका मकसद था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुश्किल थी, बड़ा शहर था, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन इसकी आसान कर दी जाए, इंतज़ाम चलाना आसान हो जाए। एक सूबे को तकसीम करके दो सूबे बना दिए।
تو یہاں پہ کیا ہوا کہ بنگال کے اندر جو بڑی آبادی تھی خاص طور پر مسلمانوں کی، وہ بڑے مظلوم تھے، پسماندہ تھے، اور جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے کلکتہ کے، جو ہندو تاجر تھے، ان کے پاس سارا اس کا کنٹرول تھا اکانومی کا۔ تو لارڈ کرزن نے کیا کیا کہ ڈیوائیڈ کر دیا اس کو دو حصوں میں، اور نیا ایک صوبہ بنایا گیا جس کا نام تھا ایسٹ بنگال، یعنی بنگال کو تقسیم کیا گیا 1905 میں، اور نیا صوبہ ایسٹ بنگال، مشرقی بنگال بنایا گیا۔ اچھا، یہ جو نیا صوبہ تھا، اس میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کی جو آبادی تھی اب یہاں پہ زیادہ تھی، یعنی کہ جب تقسیم کرنے کے بعد جو ایسٹ بنگال تھا یہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوا کہ جو ڈھاکہ تھا یہ ایسٹ بنگال میں آیا، اور یہ مسلمانوں کے کلچر کا، ان کی معیشت کا ایک مرکز تھا۔ تو یہ اسٹیپ جو تھا کرزن کا، لارڈ کرزن کا، اس سے ہندو جو تھے وہ بہت پریشان ہوئے، اور وہ غصے ہوئے، ناراض ہوئے کہ جی اس سے تو انہوں نے کیا سوچا کہ مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا ایسٹ بنگال کے اندر۔ ٹوٹل تو اوورال بنگال میں مسلمان پسماندہ تھے، لیکن جب ایک صوبہ بن گیا تو مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسٹ بنگال میں آئی، تو کم از کم ایسٹ بنگال کے جو مسلمان تھے وہ فائدے میں تھے۔ تو ہندوؤں سے مسلمانوں کا یہ فائدہ برداشت نہ ہوا، جیلسی ہوئی، حسد ہوا، اور ان لوگوں نے برطانیہ کو برا بھلا کہا، برٹش گورنمنٹ کو برا بھلا کہا، اور اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ ہم اس تقسیم سے ناخوش ہیں۔ اور انہوں نے یہ نہیں بہانہ بنایا کہ جی ہندوستان میں مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم اس کے خلاف ہیں، بلکہ ہندوؤں نے یہ کہا کہ یہ بنگالی ہیں، بنگال کے لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، ہندو بھی بنگالی ہیں، مسلمان بھی بنگالی ہیں، اگر کوئی سکھ اور عیسائی ہے تو وہ بھی بنگالی ہے، یعنی جو بنگال میں رہتا ہے وہ بنگالی ہے، اور بنگال کے دو حصوں کو آپ تقسیم کر رہے ہیں، آپ ہماری دھرتی ماتا کو تقسیم کر رہے ہیں، آپ ہمارے بنگال کو تقسیم کر رہے ہیں، ہم یہ تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ہندوؤں نے مظاہرے کیے، شدت پسندی اختیار کر لی، اور انہوں نے ایک تحریک چلائی جس کو سودیشی موومنٹ کہا جاتا ہے۔ اگر کبھی آپ سے پوچھا جائے سودیشی موومنٹ کیا ہے تو یہ برطانیہ کے خلاف ایک بائیکاٹ کی تحریک تھی، ٹھیک ہے، کہ بنگال کو تقسیم کیوں کیا گیا، اور جتنے بھی بنگال کے اندر برطانیہ کے جو انگریز لوگ تھے، پولیس مین تھے، یا جو جج تھے، مجسٹریٹ تھے، ان کو مارا گیا۔ کس طرح؟ بم بلاسٹ کیے گیا، اس زمانے میں بھی بم پھٹتے تھے، بم پھاڑے گئے اور اٹیک کر کے ان لوگوں کو مارا گیا۔ تو کیا ہوا کہ جو برطانیہ کے لوگ تھے، برٹش افسران تھے، یہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ یار یہ ہندو تو بہت خطرناک ہے۔ لیکن دوسری جانب کیا ہوا، ایک طرف انگریز تو ڈر گئے، مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، وہ جاگ گئے، انہیں اندازہ ہوا کہ کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن ہے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کا تھوڑا سا فائدہ ہندو برداشت نہیں کر سکتے۔ انہیں سوچا کہ ہمیں اپنی راہیں الگ کرنی چاہیے۔ وہ لتا منگیشکر کے گیت ہے نا، بڑا اچھا سا ہے، نہ تم بے وفا ہو نہ ہم بے وفا ہیں، مگر ہم دونوں کی راہیں جدا ہیں۔ تو مسلمانوں نے بھی اب یہی کہا کہ جو جداگانہ انتخابات ہیں وہ ہمیں دیے جائیں۔ اسی جیسی بنگال تقسیم ہوا تو اگلے سال 1905 میں بنگال تقسیم ہوا، 1906 میں مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں کچھ اور بینیفٹ دیا جائے، جداگانہ انتخابات کا یا سیپریٹ الیکٹوریٹ کا حق دیا جائے۔ تو جداگانہ انتخابات
یا सेपरेट इलेक्टोरेट जो हैं ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट का उल्ट हैं, मुतजाद हैं। ज्वाइंट इलेक्टोरेट में हिंदू और मुसलमान मिल के एक दूसरे को वोट देते हैं, जबकि सेपरेट इलेक्टोरेट में मुसलमानों की सीटें अलहदा होनी चाहिए थीं, हिंदुओं की सीटें अलग होनी चाहिए थीं। मुसलमान अपने मुसलमानों को वोट देते और हिंदू अपने हिंदुओं को वोट देते, तो उसका रिजल्ट ये होता कि मुसलमानों में से मुसलमान नुमाइंदे गारंटी के साथ मुंतखब होके असम्बलियों में आते। तो होपफुली कि यहाँ तक आपको ये जो बात है बच्चों समझ में आ चुकी होगी। अब शुरू होती है कहानी कि ये शिमला का जो वफ्द था ये कैसे मिला, ये मीटिंग कैसे हुई। तो इनकी जो लॉर्ड मिंटो से मीटिंग हुई उसको हम डिस्कस करते हैं कि जो मुसलमान थे ये लीडर्स ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि हमने लॉर्ड मिंटो को मिलना है। इसलिए 1 अक्टूबर 1906 को जो मुसलमान लीडर्स थे ये लॉर्ड मिंटो से मिले। कब मिले? 1 अक्टूबर 1906 को। किससे मिले? लॉर्ड मिंटो से मिले। और कितने बजे मिले? दिन के 11 बजे, सुबह 11 बजे मिले। तो अब आप सोचें कि उस वक्त एक शिमला का मकाम होगा, है खूबसूरत मकाम, अक्टूबर का महीना, मौसम भी अच्छा होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी, थोड़ी सी गर्मी होती भी है लेकिन पहाड़ी और सेहत अफजा मकाम पे कितना अच्छा मौसम होगा। सुबह 11 बजे का टाइम, और ये जो मुसलमान लॉर्ड मिंटो से मिले, तो आपको मैं बताऊं कि ये है लॉर्ड मिंटो। इनकी आप तस्वीर भी देखें। 1905 तक ये कनाडा का गवर्नर जनरल था और उसके बाद ये वायसराय ऑफ इंडिया बन गया 1905 में। 1910 तक यहाँ रहा। इसकी पर्सनैलिटी देखें, कितनी ग्रूमिंग पर्सनैलिटी है, बड़ी बड़ी मूछें हिंदुस्तानियों की तरह। तो ये वो वायसराय था यहाँ का। इनसे मिले मुसलमान, तो ये बड़ा अच्छे मूड में था और इसने बड़े जज्बे के साथ, जोश के साथ खड़े होकर मिला और आनर दिया मुसलमानों को। जब मुसलमान मतलब है कि वहाँ बैठे थे, मुसलमान पहले इंतज़ार कर रहे थे, ये कमरे में आया तो मुसलमान भी खड़े हो गए और लॉर्ड मिंटो बड़े जज्बे के साथ अब मिला। तो क्या होता है कि इंट्रोडक्शन करवाया। सबसे पहले जो मुसलमानों के सरबराह थे वो थे सर आगा खान। ये सर आगा खान थे। ये 35 मुस्लिम रहनुमाओं के साथ शिमला के मकाम पर मिलने गए थे। तो ये 36वें बंदे ये थे, 35 इनके साथ और लोग थे। ये पूरा एक डेलीगेशन था, पूरा एक वफ्द था और ये सर आगा खान की सरबराही में मिले। सर आगा खान ने उनका तारुफ करवाया, सब लोगों का इंट्रोडक्शन कराया और फिर उन्होंने तारीफ़ की बरतानवी हुकूमत की। ये नहीं कि लड़ाई शुरू कर दी जैसे 1857 में मुसलमानों ने जंग लड़ी, बल्कि सर सैयद ने जो कहा था कि तुम लड़ के कुछ नहीं कर सकते, मांग के कर सकते हो, उनसे मनवा सकते हो बात करके। अब ये सारे मुसलमान, ज़्यादातर अलीगढ़ कॉलेज से पढ़े हुए ये सारे लोग अब जो थे ना, पढ़े लिखे थे, अंग्रेज़ी जानते थे, मिजाज को समझते थे। उन्होंने गवर्नमेंट की तारीफ़ की और कहा कि जो हुकूमत है ब्रिटिश, उन्होंने मुसलमानों के मफादात के लिए बड़ी कोशिश की और इंडिया के तमाम जो मज़ाहिब हैं उनके लिए, तमाम जो नस्लें हैं उनके लिए और तमाम कम्युनिटीज़ के लिए बड़ी आप लोगों ने कोशिश की। हम बरतानवी हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। फिर आगा खान साहब ने कहा कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो एक कौम है और उन्हें तारुफ कराया मुसलमानों का कि वो मुहम्मदन कम्युनिटी हैं। आप देखें कि सर सैयद अहमद ख़ान ने भी मुसलमानों को मुहम्मदन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था क्योंकि अंग्रेज़ उसको समझते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लम के फॉलोअर हैं। तो यहाँ भी इन्होंने मुहम्मदन कम्युनिटी कहा अपने खुतबे में। सर आगा ख़ान ने याद दिलाया अपने इस खुतबे के अंदर कि जो
1901 کی مردم شماری ہے، سینسز ہے، اس میں جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کی تعداد کوئی 6.25 کروڑ ہے، 62 ملین ہے۔ 1 ملین 10 لاکھ ہوتا ہے، تو کوئی 6.25 کروڑ مسلمانوں کی تعداد تھی، اور وہ ٹوٹل آبادی کا 20 سے 25% بنتے ہیں، کہ ہماری اچھی خاصی تعداد ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں یہ کوئی صرف 20-25% مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پولیٹیکل امپورٹنس ہے ان کی، ماضی کے اندر انہوں نے حکومت کی اور بڑا ایک شاندار رول ادا کیا ہندوستان کے اندر ڈیفنس کرنے میں۔ برٹش آرمی کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے ہندوستان پہ 1000 سال حکومت کی، اور جب ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو ہم نے جناب یہاں فوج میں بھرتی ہوئے، اور 1857 کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی چلی گئی اور برطانیہ کی اپنی حکومت آ گئی تو ہم آپ کی حکومت میں فوجی بن کے آئے، ہمارے مسلمانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، آپ کی خدمت کی ہے، برطانوی حکومت کو یہ کہا۔ اور انہوں نے مزید ایکسپلین کیا کہ جو مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر جتنے بھی انڈین مسلم تھے، وہ جب یہاں پہ حکومت کر رہے تھے تو انہوں نے انصاف کی حکومت کی، فیئر ڈیلنگ کی حکومت کی، ہر ایک ان کا حق دیا۔ تو اب آپ ہمارے مائی باپ ہیں، اب آپ بھی تو ہمیں ہمارا حق دیں۔ تو ان کی تعریف کر کے بڑے طریقے کے ساتھ، ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ تو یہ تو مسلمانوں کی ایک ملاقات تھی جس کا میں نے تعارف کروایا۔ ہوپ فلی کہ یہاں تک بھی آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مختصر کہ مسلمانوں کی ڈیمانڈز کیا تھیں۔ انہوں نے بات کی کہ جی جو شملہ ڈیپوٹیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہم مختصراً یہ کہتے ہیں کہ بڑا ایک قابل تحسین عمل تھا، بڑا ایک ریمارکیبل، ایک شاندار تاریخ تھی مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کے اندر، کہ یہ ڈیلیگیشن گیا اور اس نے برٹش جو تھا لارڈ منٹو، اس سے اپنے حقوق جو تھے ان کا مطالبہ کیا۔ تو ان کا پہلا مطالبہ کیا تھا ہندوستان کے اندر؟ شملہ وفد میں جو مسلم تھے ان کا سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ جو کیا کہتے ہیں سسٹم آف الیکٹورل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیں دیا جائے، یعنی کہ ہمیں انتخابات کے اندر ایک ادارہ بنا کے دیا جائے، ایک ایسا نظام بنایا جائے جس میں مسلمان جو ہے وہ اپنا حق حاصل کر سکیں اور اپنے نمائندے منتخب کر سکیں اپنے اپنے حلقوں میں۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا، جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا، یعنی ہم اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے ایریاز میں اپنے لوگوں کو منتخب کر سکیں۔ تو جو لوگ اپنا نمائندہ منتخب کریں گے ان کو الیکٹورل کالج کہا جاتا ہے، کیونکہ پوری پبلک جو تھی وہ ووٹ نہیں دے سکتی تھی نا، تو جن لوگوں کو ووٹ دینے کا حق تھا وہ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، تو ان لوگوں کو الیکٹورل کالج کہا جاتا تھا، کہ مسلمانوں کا اپنا الیکٹورل کالج ہو جو مسلمان نمائندوں کو ووٹ دے۔ اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ایک جداگانہ انتخابات کا، سیپریٹ الیکٹوریٹ کا حق ہو، اور صرف مسلمان ووٹر ہی ووٹ دیں گے اپنے نمائندوں کو، مسلمانوں کو۔ ہندو ان کو ووٹ نہیں دے گا اور نہ ہندو کو مسلمان ووٹ دے گا، نہ ہم ان کا ووٹ لیں گے نہ دیں گے، ہماری اپنی سیٹیں مخصوص ہوں۔ تو انہوں نے اس کا جو یہ مطالبہ تھا 2 بنیادوں پر کیا، ٹھیک ہے۔ جو ڈیمانڈ تھی نا، ان کی ڈیمانڈ جو تھی اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے جو تعلقات تھے وہ اتنے خراب ہو چکے تھے، حالات ایسے تھے کہ کوئی بھی ہندو کسی مسلمان کا نمائندہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی ریئل بات یہ تھی کہ کوئی بھی جو ہندو تھا
وہ مسلمانوں کا ترجمان نہیں ہو سکتا تھا۔ سارے مسلمان ہندوؤں کو ووٹ دے دیں تو ہندو نے پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو مسلمان تھے وہ الیکٹ ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ ہندو کے مقابلے میں کوئی مسلمان آدمی الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں نہیں لڑ سکتا تھا؟ کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، تو ہندو اپنے ہندوؤں کو ووٹ دیتے اور مسلمانوں کو ووٹ انہوں نے نہیں دینے تھے۔ اور اگر کوئی مسلمان جیت بھی جاتا، فار ایگزامپل کہ ایک مسلمان جیت گیا اور ہندوؤں نے اس کو ووٹ دیے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہندوؤں کا نمائندہ ہے، وہ اصل میں مسلمانوں کا نمائندہ ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس کے اوپر اعتراض ہوگا کہ بھائی یہ تو بندہ ہمارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ تو 1906 کے، یہ اکتوبر 1906 کی بات ہے، تو 1906 کے ابتدائی دنوں میں جو لارڈ مارلے تھا، ٹھیک ہے، یہ تو ہم لارڈ منٹو کی بات کریں نا، ایک اور بھی افسر تھا سیکریٹری آف اسٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو ہندوستان کا سیکریٹری آف اسٹیٹ تھا لارڈ مارلے۔ اس نے برٹش ہاؤس آف کامنس میں، جو برٹش کا دو ایوان تھے برٹش کے، ایک ہاؤس آف کامن جس کو اردو میں دارالعوام کہتے ہیں، اور دوسرا ہاؤس آف لارڈز جس کو آپ ایوان بالا کہتے ہیں یا دارالعمراء کہتے ہیں۔ تو دارالعوام میں، ہاؤس آف کامنس میں، یعنی جو وہاں کی نیشنل اسمبلی تھی یا جو ایوان زیریں تھا، وہاں اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہو چکا ہے کہ لیجسلیٹو کونسل قائم کی جائے جس میں وہاں پہ الیکشن منعقد کیے جائیں، اور ان الیکشن میں انتخابات کے نتیجے میں سلیکٹ ہونے والوں کو وہاں پہ لیجسلیٹو کونسل کے اندر یا قانون ساز کونسلز کے اندر ان کو نمائندگی دی جائے۔ تو اس لیے جو کہا گیا کہ بہت جلد یہاں پہ یہ کام شروع کر دیا جائے گا، ان کی جو ریکومنڈیشنز تھیں لارڈ مارلے کی، ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ تو اب جو مسلمان تھے انہوں نے سوچا کہ اس طرح جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں، جو حلقے ہیں انتخابی، وہ نئے کریٹ ہو جائیں گے ایریے کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر۔ ہر علاقے میں ایک انتخابی حلقہ ہوگا اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ مسلم جو ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ کبھی اپنے نمائندے منتخب نہیں کر سکیں گے۔ ہندو پہلے تو ووٹ نہیں دیں گے کسی مسلمان کو، کسی مسلمان لیڈر کو، اور اگر کسی مسلمان لیڈر کو انہوں نے جتوا بھی دیا ہندوؤں نے، تو ہندو اپنا کام لیں گے، یعنی کہ ہندو جب کوپریٹ کرے گا ووٹ دینے میں، اپنا کام کروائے گا اور مسلمانوں کا ریئل نمائندہ وہ نہیں بن سکے گا۔ اس کے علاوہ مسلمان جو ووٹر ہیں وہ بہت کم تھے تعداد میں، چونکہ نہ تو ان کے پاس تعلیم تھی زیادہ، نہ ان کے پاس دولت تھی زیادہ، تو وہ جو بیسک کرائٹیریا تھا تعلیم اور دولت، ان دونوں سے مسلمان محروم تھے، اس لیے ووٹر لسٹوں میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہوگی۔ اچھا، ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ ہسٹوریکل امپورٹنس کی بات کی۔ مسلمانوں نے کہا کہ جی ہندوستان کی جو تاریخ ہے اس کے اندر مسلمانوں کی سیاسی پوزیشن کو سامنے رکھا جائے، ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کو ان کی جو آبادی ہے اس سے زیادہ سیٹیں دی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سیٹیں زیادہ مانگی جاتی ہیں اس کو نیابتی نظام کہا جاتا ہے، انگلش میں ویٹیج کہتے ہیں اور اردو میں نیابتی نظام کہا جاتا ہے، کہ مسلمانوں کو کسی خاص وجہ سے، چونکہ ہندوستان پہ ان کی حکومت رہی ہے، تعداد ان کی کم ہے، سیٹیں تھوڑی زیادہ دی جائیں۔ اور اس ڈیمانڈ کی بھی دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ کیا تھی کہ جو مسلمان ہیں ان کے پاس زمین کے بڑی ملکیت تھی، یعنی جو مسلمان ہیں وہ ہندوستان کی زمین کے مالک بھی ہیں بڑے پیمانے پر۔ اور دوسرا یہ کہ ہندوستان کی جو فوج تھی، برطانیہ کی جو فوج تھی، اس کے اندر ہندوستان کے مسلمانوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ تو یہ وجوہات۔ پھر مسلمانوں نے ریکویسٹ کی کہ مسلمانوں کو جو آبادی ہے اس کی بنیاد پر نشستیں دینے کی بجائے پولیٹیکل ویلیو کی بنیاد پر
نشستیں دی جائیں جس طرح کہ ماضی میں ان کی ویلیو تھی. وہ 25% ہو کر بھی 20% ہو کر بھی پورے ہندوستان پر حکومت کرتے رہے تھے. تو یہ مت بھولا جائے کہ آج سے 100 سال پہلے مسلمانوں کی کیا حکومت تھی، کیا شان و شوکت تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک سیپریٹ نیشن ہیں اور انہوں نے صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی اور اپنا اہم کردار ادا کیا برٹش آرمی کے اندر بھی. تو اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کو مائنارٹی قرار دینے کی غلطی نہ کی جائے، اقلیت قرار نہ دیا جائے، بلکہ انہیں جو ہے وہ اپنی جو نظام ہے اس کے اندر اپنا تشخص برقرار کرنے کے لیے انہیں ویٹیج دیا جائے، انہیں زیادہ نشستیں دی جائیں. یہ بڑا مطالبہ تھا مسلمانوں کا. اچھا، تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہی ہے کہ جو مسلمان تھے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ریزرویشن آف گزٹڈ اینڈ نان گزٹڈ سیٹس. کے گزٹڈ کہتے ہیں جو گریڈ 17 اور اس سے اوپر کی سیٹ افسران، اور نان گزٹڈ جو افسر نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا مسلمانوں نے کہ سرکاری اداروں کے اندر چاہے افسران ہیں، چاہے افسران سے نیچے کی سیٹیں ہیں، چاہے گزٹڈ ہیں یا نان گزٹڈ ہیں، ان تمام سیٹوں کو ریزرو کیا جائے، مخصوص کیا جائے. تمام گورنمنٹ کے اداروں میں ہماری یہ سیٹیں مختص کی جائیں، مخصوص کی جائیں. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کے اندر ماضی میں انگریزوں کے زمانے میں بھی مسلمانوں نے بڑا کام کیا، لیکن بعد میں ہندو تعلیم میں آگے نکل گئے اور مسلمانوں سے یہ سارے عہدے لے لیے گئے. جب آپ نے فارسی کو ختم کیا تو مسلمان جو تھے سارے رہ گئے مختلف شعبوں میں. اس کے علاوہ جو چوتھا بڑا مطالبہ تھا عزیز طلباء وہ یہ تھا کہ مسلمان ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا مطالبہ کیا گیا کہ ہائی کورٹ کے اندر اور چیف کورٹ کے اندر، چیف کورٹ کا مطلب سپریم کورٹ تھا، کہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں وہاں مطالبہ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ جج مسلمانوں کو تعینات کیا جائے. اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو 42 جج ہیں، سب آرڈینیٹ جج ہیں، ان میں مسلمانوں کی تعداد صرف ایک تھی. ٹھیک ہے کہ 42 بڑے ججوں میں، سب آرڈینیٹ ججوں میں مسلمانوں کی تعداد صرف ایک تھی، اور جو مسلمان ڈپٹی کمشنر تھے ان کی تعداد صرف 13 تھی بنگال کے اندر. یعنی بنگال کے اندر جو ڈپٹی کمشنر تھے ان کی ٹوٹل تعداد 75 تھی، اور 75 میں سے صرف 13 جو تھے وہ مسلمان تھے. اور اسی طرح جو جج تھے وہ 42 میں سے صرف ایک مسلمان تھا. تو یہ کہا گیا کہ اسی طرح اگر بمبئی کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے، تو بمبئی کے اندر صرف ایک مسلمان سب آرڈینیٹ جج تھا، اور ٹوٹل جو لوگ تھے وہ اچھے خاصے تھے، لیکن صرف ایک مسلمان جج تھا. 18 کے قریب ٹوٹل یہ سیٹیں تھیں اور بمبئی کے اندر، تو 18 میں سے صرف ایک جج ہے. تو آپ دیکھیں کہ بنگال میں 42 میں سے ایک اور بمبئی میں 18 میں سے ایک جج مسلمان. تو یہ مسلمانوں نے کہا کہ ہماری سیٹیں آبادی کے تناسب سے بھی تھوڑی زیادہ دی جائیں. اور 5ویں نمبر پر جو بڑا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جو ممبرز تھے ڈیلیگیشن کے، اس وفد کے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے بہتر نمائندگی دی جائے وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل میں، یعنی کہ جہاں مسلمان پہنچ نہیں سکتے تھے وہاں تک پہنچایا جائے. اور ان دنوں وہاں پہ کوئی 1 مین اور 1 ووٹ کا کنسیپٹ نہیں تھا نا. بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج آپ کیا ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ایک ووٹ دے گا، جتنے بندے ہوں گے مرد یا عورتیں اتنے ہی ووٹ ہوں گے جو 18 سال سے اوپر ہوگا، جس کے پاس شناختی کارڈ ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں 1 مین 1 ووٹ. تو یہ کنسیپٹ نہیں تھا ووٹرز کا. ووٹر بڑے کم ہوتے تھے اور مسلمانوں میں یہ تعداد کم تھی. اس کی وجہ ایک تو اوورال مسلمانوں کی پاپولیشن کم تھی، اور پھر مسلمانوں کی ان پاپولیشن میں سے وہی لوگ رکھے جاتے اور ہندوؤں میں سے جن کے پاس دولت ہوتی یا
ایجوکیشن ہوتی، یہ دونوں چیزیں ہندوؤں کے پاس زیادہ تھیں، تو وہ مسلمان جو تھے ہندوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں جو مسلمان لیڈرز ہیں اور جو مسلمان وکیل ہیں اور اس طرح جو بھی بڑے تاجر ہیں اور جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے، ان کو حصہ لینے کے لیے ہمیں موقع دیا جائے، سیٹیں ریزرو کی جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ایک اور مطالبہ، چھٹا بڑا مطالبہ، کہ جو سیٹیں ہیں اس کے اندر یونیورسٹیز کے اندر، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے یونیورسٹیوں میں ان کی سینٹ میں سیٹیں دی جائیں، یعنی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہمیں حصہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں فائنینشیل اسسٹنٹ دی جائے، معاشی مدد دی جائے، اسکالرشپ دیا جائے تاکہ مسلمان اپنی ایک اسپیشل یونیورسٹی انڈیا میں قائم کر سکیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک علی گڑھ یونیورسٹی نہیں بنی تھی، اس کے 15 سال بعد علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لارڈ منٹو نے اب کیا جواب دیا ہوگا، یہ بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لارڈ منٹو نے بڑی خوشگوار حیرت کا اظہار کیا ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور انہیں سپورٹ کیا ایموشنلی بھی اور پولیٹیکلی بھی۔ ڈانٹ بھی تو سکتا تھا نا، نہ ان کو ڈانٹا نہ جھڑکا، سیاسی اور جذباتی دونوں اعتبار سے ان کو سراہا، ان کو سپورٹ کی۔ اس نے یقین دلایا کہ بھائی میں پوری کوشش کروں گا مسلمانوں کے حقوق کے لیے۔ منٹو نے ایکسیپٹ کی مسلمانوں کی ڈیمانڈ کہ یار یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ جو ہے تم لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے یہ بات، اور کہا کہ جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں مسلمانوں کی وہ اچھی ہیں، وہ حقائق پر ہیں، لیکن اس نے کہا کہ مسلمان بالکل ایک علیحدہ کیا کہتے ہیں قوم بھی ہیں، آپ نیشن ہے، میں آپ کو مانتا ہوں۔ لارڈ منٹو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی جو یہ پریشانیاں ہیں ان کو حل کر دیا جائے، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک وقت تھا، اچھا وقت تھا کہ وہ آواز اٹھاتے۔ انہوں نے آواز اٹھائی، لارڈ منٹو نے اس کو سنا، لیکن جو برٹش تھے وہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کے آ رہے تھے، آئینی ترامیم لے کے آ رہے تھے، آئینی اصلاحات لے کے آ رہے تھے ہر 10 سال بعد۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے جھگڑے ختم ہوں اور آئینی اصلاحات ہوں، تو مسلمانوں کو بڑا ایک موقع ملا کہ وہ اپنے آپ کو پروو کریں کہ وہ ہندو میجارٹی کے اوپر ٹرسٹ اب آئندہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ان کی جو ڈیمانڈس تھیں سیپریٹ الیکٹوریٹ کی، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان ڈیسائیڈ کر چکے تھے، فیصلہ کر چکے تھے کہ اب وہ ایک علیحدہ قوم ہے، اور پولیٹیکل بیسس پر بھی علیحدہ وہ قوم ہے، صرف مذہبی بنیادوں پر نہیں کہ ان کا مذہب الگ ہے، بلکہ سیاسی اعتبار سے بھی وہ ایک الگ قوم ہے، اور وہ ہندوؤں کے اندر، ہندو نیشنلزم کے اندر، ہندو قومیت کے اندر اپنے آپ کو جذب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ جو ڈیمانڈس تھیں خاص طور پر سیپریٹ الیکٹوریٹ کی، یہ پولیٹیکل بنیاد تھی دو قومی نظریے کی۔ جب ہم ٹو نیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں، دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، تو اس کی جو سیاسی بنیاد تھی وہ یہاں پہ تھی کہ مسلمانوں نے علیحدہ انتخابات کا، جداگانہ انتخابات کا، سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ کیا۔ یہاں پہ اس وقت تو یہ مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ لارڈ منٹو نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ جائیے اپنی ایک سیاسی جماعت بنائیے، جلدی بنائیے، تاکہ میں انگریزوں کے پاس جاؤں نا، میں تو حکومت کا ایک پارٹ ہوں، پوری حکومت تو میرے پاس نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی بات کروں، لیکن میں وہاں جا کے کیا بولوں گا، یار کو 30-35 بندے آ گئے تھے مجھ سے بات کرنے۔ نہیں، آپ ایک سیاسی جماعت بنائیں، جس طرح کانگریس ایک جماعت ہے، مسلمانوں کی اپنی جماعت ہو، اور میں برٹش پارلیمنٹ کو بتاؤں گا جا کے کہ بھائی مسلمانوں کی ایک الگ جماعت ہے، اور وہ جماعت آئی تھی میرے پاس، تو اس طرح آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا۔ اور اسی کے کہنے پہ مسلمانوں نے 2 ماہ کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ بنا لی۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آل انڈیا مسلم لیگ بنانا لارڈ منٹو کے اس ہمدردانہ اور جو ان کا ایک اچھا سا کردار تھا، اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ عمل میں آیا۔ ان کی یہ ڈیمانڈ اس وقت تو پوری نہ ہوئی، 1906 میں مسلمانوں نے جماعت بنا لی، اور آگے
1909 میں جب منٹو مارلے ریفارمز آئیں تو اس میں مسلمانوں کو علیحدہ انتخابات کا حق دے دیا گیا، لیکن یہ ساری جو روٹس ہیں یہ اسی کے اندر آتی ہیں جو کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے یہاں پہ لارڈ منٹو سے مطالبہ کیا۔ تو یہ تھا عزیز طلباء شملہ وفد، جس کی کہانی آپ لوگوں نے سنی، ہوپ فلی آپ کو بہتر سمجھ میں آئی ہوگی، اور نیکسٹ ویڈیو بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پاس حاضر ہو جائے گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔